موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا نا یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو کہا موسیٰ کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے مجھے دیکھ سکے، جو دیکھے گا ختم ہو جائے گا، ہاں انتظار کر، جنت والے مجھے دیکھ سکیں گے، جنت والوں کو ایسی آنکھ دوں گا جو نیند سے پاک ہوگی وہ میرا دیدار کرے گی، جو حرام دیکھنے سے پاک ہوگی وہ میرا دیدار کرے گی۔ تو میرے اللہ نے آگے جواب دیا اَوَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، میرے محبوب میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ اچھا کیا دیا ہے؟ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا، یوں رہے گا۔ لا الہ الا اللہ آگے کیا؟ ابھی تو میں نے آپ کو کیا بتایا، پورے کلمے کی آپ کو میں نے تھوڑی سی اشارہ کر کے بتایا کیسے اللہ نے پورا ترازو کر کے تولا۔ لا الہ الا اللہ 12 حرف، محمد رسول اللہ 12 حرف، لا الہ الا اللہ میں نقطہ نہیں، محمد رسول اللہ میں نقطہ نہیں، سبحان اللہ۔ اللہ نے ایسا جوڑ بٹھایا اپنے ساتھ کہ میرے حبیب تیرا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا۔ اے حبیب مصطفیٰ چل تو بھی میری تعریف لے، آپ بھی لکھیں، آپ کی امت نے لکھا، اور آپ سارے نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، فرشتوں پر نبوت، انسانوں پر نبوت، جنات پر نبوت، جانوروں پر نبوت، پتھروں پر نبوت، درختوں پر نبوت، چوپائے پر نبوت، سانپوں پر نبوت۔ ایک شخص نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ حسن حسین گم ہو گئے کھیلتے کھیلتے، ہوئے ہوئے ہوئے، آپ ان کو اپنے جگر کا ٹکڑا سمجھ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا کر، میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن حسین۔ تو آپ بے قرار ہو، سارے صحابہ کو بکھیر دیا، جاؤ سب تلاش کرو بچوں کو، اور خود آپ ایک پہاڑ کی طرف چورے دوڑتے ہوئے چلے۔ تو جدھر آپ تھے اللہ نے ادھر ہی لے جانا تھا، تو جب آپ اندر گئے پہاڑوں میں تو دیکھا دونوں بھائی آپس میں یوں مل کے بیٹھے، اور ایک سانپ سر پر یوں سائے کیے ہوئے کھڑا ہو، آگے جانے سے روکا ہوا تھا بچوں کو کہ مزید آگے گئے تو ضائع نہ ہو جائیں۔ تو جب سانپ کی نظر آپ پر پڑی تو اس نے سر جھکایا، اپنا سلام پیش کیا اور پہاڑ میں غائب ہو گیا۔ جس کی نبوت کا سانپوں کو بھی پتا ہو، نیو کاسل والوں کو نہیں پتا کہ وہ کیا ہستی ہے۔ نیو کاسل کہہ دیا کہ ہاں بیان ہو رہا ہے، 6 بر اعظم کی امت کو نہیں پتا کہ ہمارا نبی کون ہے، کیسا ہے، کیا ہے۔ اے میرے حبیب آپ بھی لکھیں، آپ جیسا علم تو کسی کو ملا نہیں۔ اب سارے اللہ 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 لکھنے بیٹھے، کبریائی کو، بڑائی کو، عظمت کو، حیمنت کو، خزانوں کو۔ ہائے نتیجہ کیا نکلا؟ میرا لَنَفِدَ الْبَحْرُ، میرے بندو ایک دن دیکھو گے سمندر خشک ہو جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات ربی، تیرے رب کی تعریف کا ابھی ذرہ بھی ادا نہ ہوا ہوگا۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، پھر ایک دفعہ اور 7 سمندر پانی سے بھر دوں، پھر تمہیں لکھنے بٹھاؤں، پھر وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے، ہم سمندر خشک کرتے رہیں اور وہ بھرتا رہے، تو رب ذوالجلال کی قسم اس کی تعریف کا ایک ذرہ ادا نہیں ہو سکتا۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا سچا حقیقی رب، اس سے ٹکراتے ہو بھائی۔ ایک لاہور میں بڑے افسر کہنے کہاں لکھا ہے جی شراب حرام ہے، جی کہاں لکھا ہے قرآن میں شراب حرام ہے؟ میں نے کہا آپ دکھا دو کہاں لکھا ہے قرآن میں زنا حرام ہے، کہ شرک کو پتہ، اللہ کہتا ہے میں شرک معاف نہیں کروں گا۔ قرآن میں ایک آیت دکھا دیں جس میں لکھا ہو شرک حرام ہے۔ اللہ کے بندو جو قرآن اللہ نے عربی میں اتارا ہے، اردو فارسی انگریزی میں نہیں اتارا، عربی پڑھتے تو یہ احمقانہ بات نہ کرتے۔ یہ بات نہیں ہے، اوپر والے کا پتہ کوئی نہیں، اور درمیان میں جو واسطہ ہے اس کا پتہ کوئی نہیں، نہ اللہ کا پتہ ہے نہ محمد مصطفیٰ کا پتہ ہے، اس لیے یہ حماقتیں ہو رہی ہیں۔ پتہ ہوتا تو اگلے سولیوں پہ چڑھ گئے، حسین کو پتہ تھا تو ساری نسل کو کٹا دیا، ایک بول پہ ساری نسل بچ سکتی تھی، ایک بول پہ ساری جان مال عزت ہر شے، عزت تو اللہ نے مر کے بھی دی اور شہید ہو کر بھی دی، اس میں تو کوئی گھاٹا نہیں آیا، لیکن جان بچتی، مال بچتا، اولاد بچتی، بچے بچتے، سب کچھ بچتا۔ لیکن وہ جان چکے تھے کہ میں کس کے ساتھ سودا کر رہا ہوں، یہاں بازی لگانے کے لیے کون کہہ رہا ہے۔ وہ جان بچانے کے لیے کر سکتے تھے یزید کے ہاتھ پر بیعت، کوئی آسمان نہ ٹوٹ پڑتا، کوئی
کوئی جنت میں فرق نہ پڑتا. جنت تو مل چکی تھی جب وہ بچے تھے. میرے نبی نے کہا ابھی ماں کا دودھ بھی نہیں چھوٹا دونوں بھائیوں کا, تو میرے نبی نے کہا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. جان گئے تھے کہ کہنے والا کون ہے, قربانی مانگنے والا کون ہے. ہم چند پونڈ نہیں چھوڑتے, انہوں نے جان چھوڑتے. امام زین العابدین ساری رات روتے تھے. حضرت حسین کے ایک ہی بیٹے بچے باقی سب شہید ہوئے. عبداللہ, علی الاکبر, علی الاصغر, زین العابدین, 4 بیٹے تھے. 3 شہید ہو گئے, ایک باقی بچے جن سے نسل چلی. وہ ساری رات رویا کرتے تھے, ساری رات. تو ایک دن ان کے خادم نے کہا حضرت آپ ساری رات کیوں روتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو بعد میں جو بادشاہ آئے انہوں نے ان کو بڑی عزت دی, بڑا احترام دیا, بہت اکرام کیا, بہت نوازش کی, بہت زیادہ. تو اس نے نوکر نے کہا حضرت آپ ساری رات کیوں روتے ہیں؟ تو امام زین العابدین پھر رونے لگے اور فرمایا میرے بھائی میں اس لیے روتا ہوں, یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا یوسف ایک گم ہوا تھا, ایک وہ مل گیا تھا, لیکن اس کے پیچھے رو رو کے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں چلی گئیں. میرے بھائی میں نے اپنے سارے گھر کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھا, مجھے سکھ کہاں سے آئے؟ میرا سارا گھر میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہو گیا. قدرت کو امتحان میں ابھی اور اوپر لے جانا تھا کہ آخری بچہ باقی بچ گیا, عبداللہ اور باپ. عبداللہ کی عمر 2 سال تھی, تو حسین کو خیال آیا کہ بچے سے مل لوں, جانے کا وقت ہے. اور ان کے جی میں تھا کہ اس معصوم بچے کو کوئی کیا کہے گا, تو انہیں کہہ کر بچے کو بلوایا. تقدیر ابھی اور امتحان لینا چاہتی تھی, اور اس وقت خود بھی شل ہو چکے تھے. تو بچے کو لیا اور پیار کیا اور گود میں بٹھا لیا. ان کو ایسے دیکھ رہے تھے, الوداعی نظروں سے دیکھ رہے تھے. تو آگے وہ ایسے انسان تھے, انسان تو میں نہیں کہہ سکتا, کس چیز سے تشبیہ دوں, دنیا میں کوئی ایسی شے ہے نہیں جس سے ان کو تشبیہ دوں. ان کی کمینگی میں, ان کی کوئی لفظ کوئی, وہ جانے اور اللہ جانے. تو ابن الموقد ایک شخص کا نام ہے, ابن الموقد. اس نے تیر جوڑ کے مارا, خطا بھی ہو سکتا تھا. وہ سیدھا عبداللہ کے یہاں آ کے لگا. وہ بچے کی آہ بھی نہ نکلی. یہاں آ کر تھوڑا دل پہ چوٹ لگی ہے, اور اپنے بچے کا خون اپنے دونوں ہاتھوں میں ایسے لے لیا, یوں لے لیا. جب اس کے لب بھر گئے یوں, تو پھر یوں آسمان کی طرف گیا. اے میرے رب, تو راضی ہے تو سستا سودا ہے, تو راضی ہے تو مجھے. لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضى والانام رضا وليت الذي بيني وبينك عامرا وبيني وبين العالمين خراب وليت شرابي من ودادك صافيا وشربي من ماء المعين السراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب التراب. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, آسان کام ہے. ہم کہتے ہیں بچوں کے لیے بنا لوں, بچوں کے لیے ہر حرام کرتے ہیں, ہر حکم توڑتے ہیں, اور ان کا ایک بول کوئی ناجائز نہیں تھا. جان بچانے کے لیے بیعت کر لیتے تو کیا مسئلہ تھا. لیکن یہ تو روشنی کے مینار تھے, انہوں نے تو روشنی دینی تھی آنے والے زمانوں کو, صرف اس صدی کو نہیں. سورج جب تک مغرب سے نہیں نکلتا یہ روشنیاں کوئی نہیں بجھا سکتا. اس لیے وہ شمع بن کے پگھل گئے. شمع کا کام ہی اپنے وجود کو ختم کر کے اوروں کو روشن کرنا ہوتا ہے. شمع جلتی ہے, روشنیاں ہوتی. کچھ لوگ ہیں جو اللہ کو راضی کر کے جان کے نذرانے دے جاتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو نفس و شیطان کے غلام بن کے اللہ کو ناراض کر کے جاتے ہیں. ایک دن آنے والا جب اللہ کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دے. یہاں تو دونوں ہی سودے چلیں گے, زنا بھی چلے گا, نکاح بھی چلے گا, شراب بھی چلے گی, شربت بھی چلے گا,
ظلم بھی چلے گا، عدل بھی چلے گا، جھوٹ بھی چلے گا، سچ بھی چلے گا، شمر بھی آئے گا، حسین بھی آئے گا، ایک دن پھر اللہ خود آئے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، نافرمانو آج الگ ہو جاؤ، آج الگ ہو جاؤ۔ دنیا فیصلے کا دن نہیں تھا، ان یوم الفصل کان میقات، وہ آج تھا، آج 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 وہ جاؤ جاؤ ہمیں نہ ڈرایا کرو، بڑے آ جان دیو گلاں کرن، موت میرے پیچھے بھی لگی ہوئی ہے، سب کے پیچھے لگی ہوئی، اور ایک دن آنکھوں سے پٹی اترنے والی، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، میں نے تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا ہے، دیکھ یہ وہ ہے جس کا تو مذاق اڑاتا تھا، جس کا تو انکار کرتا تھا۔ یوں آگے کہ یا اللہ تو راضی ہے تو کوئی پلا، تو راضی ہے تو کوئی پلا، ہاں ان سے بدلہ لیں۔ اور تھوڑے دیر کے بعد چشم فلک نے دیکھا کہ سب کے سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے تھے، چھوٹے معصوم بچے کا سر بھی نیزے پہ تھا، اور حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد جیسے مردود لعین کے سامنے رکھا گیا، اور منہ پہ مار رہا تھا، چھڑیاں مار رہا تھا، کیا مار رہا تھا، اور ساتھ کہہ رہا تھا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، مرنے کے بعد ایسا چمکتا چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تو حضرت انس رو پڑے اور کھڑے ہو کر کہا بدبخت، یہ چھڑی ان ہونٹوں پہ نہ مار، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، ان ہونٹوں کو چومتے، ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹ لگے ہوئے۔ پھر وہ سر ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے شام پہنچتا ہے، اور یزید چھڑیاں مارتا ہے، یزید۔ تو ابو برزہ اسلمی یا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں او ظالم، یہ چھڑی کو یہاں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں کو دیکھا ہے، میرے نبی نے چوما ہوا۔ بھائیو میں اور زیادہ کچھ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں اللہ کو پہچان لو، پھر مجھے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، پھر اندر بولے گا، اندر کے تار سارے گنگنائیں گے، دل کے تاروں پہ صرف لا الہ الا اللہ کا نغمہ چھڑ سکتا ہے، اور کوئی گیت نہیں جو دل کے تاروں کو چھڑ سکے۔ اور کوئی چیز نہیں جو دل کی دنیا کو آباد کر سکے، وہ صرف اللہ اس کا رسول ہے۔ ارے بھائیو کتنے گھاٹے کے سودے کر رہے ہو، کاغذ کے پیچھے، کاغذ کے پیچھے، انگلینڈ کے پیپر بن جائیں، اسی کا نام کوئی زندگی ہے؟ اپنے حبیب کی غلامی میں آؤ، اپنے اللہ کو پہچانو، بہت بڑا بادشاہ ہے، بڑے خزانوں کا مالک ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے عزت والا، ہے حکمتوں والا، لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے، یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک ہے، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کی قدرت اور طاقت ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن، وہ اول اس سے پہلے کچھ نہیں، وہ آخر اس کے بعد کچھ نہیں، وہ ظاہر اس کے اوپر کچھ نہیں، وہ باطن اس سے چھپا کچھ نہیں، وہو بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم اسی کے پاس ہے۔ هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور۔ کیا میرا رب اپنا تعارف کروا رہا، کیا میری قوم کی بدقسمتی ہے کہ اللہ کے کلام کو براہ راست نہیں سمجھتے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہاں میں وہ ہوں، اللہ کہہ رہا ہے میں کون ہوں، میں وہ ہوں جس نے زمین آسمان 6 دن میں بنائے، پھر عرش بنایا، میں وہ ہوں جو زمین کے اندر کو بھی جانتا ہوں، زمین کے اوپر بھی جانتا ہوں، آسمان کے نیچے جو ہوتا ہے وہ بھی جانتا ہوں، آسمان کے اوپر جو ہے وہ بھی جانتا ہوں۔
میں وہ ہوں جو ہر وقت تمہارے ساتھ